کھڑے ہو کر غسل کیا تو ظاہر ہے ایک سنت گزری ہے کہ نماز جیسا کیا کرنا، اور جو کھڑے ہو کر کرنا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ پاؤں کہہ رہے اگر اس وقت نہیں دھوئے تھے کھڑے ہو کے غسل کیا تو اب جو ہے وہ علیحدہ طور پہ پاؤں دھونا سنت ہے، کیونکہ ان پہ جو پانی پڑا وہ ساون پڑا، ان پہ جو پانی پڑا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر نہیں دھوئے تو پاک نہیں ہوں، یہ مطلب ہرگز صرف سنت کو اپنانے کی غرض سے، سنت کو اپنانے کی غرض سے۔ نمبر 11، اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا مسلمانوں کا ضروری ہے۔ نمبر 11، جب غسل کریں، جب کیا کریں، خصوصاً جو بندہ برہنہ جسم غسل کر رہا ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو، اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ جو برہنہ جسم غسل کر رہا ہے خصوصاً عموماً اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہونا، یہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت۔ باقی رہ گیا بول و براز کرتے، پیشاب و پخانہ کرتے ہوئے بندے کی پیٹھ قبلہ کی طرف یا منہ قبلہ کی طرف، یہ اسلام میں حرام ہے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہاء اسلام عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں اس کو فتاوی ہدیہ بھی بولتے ہیں، یہاں تک لکھا ہے عورتیں غور کریں، عورتیں خصوصاً جو شادی شدہ ہے، کہ جب بچے کو بٹھائیں، چھوٹے بچے کو مائیں بٹھاتی ہیں ان کی بہنیں یا گھر کی کوئی خاتون، جب بچے پیشاب وغیرہ کرنا ہوتا تو فقہاء اسلام نے لکھا اس بات کا وہ عورت خیال کرے کہ بچے کو جو میں پیشاب کے لیے بٹھا رہی ہوں کہیں اس کی پشت یا کہیں اس کا منہ قبلے کی طرف تو نہیں ہو، اگر ہو رہا ہے تو گناہ بٹھانے والی کو ہے، وہ تو بچہ ہے، اس کو تو سمجھ نہیں اس بات۔ اگر اس کا منہ یا اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو رہی ہے تو گناہ کس کو ہے؟ جس نے اس کو اس رخ پہ بٹھایا ہے، کیونکہ بچے کا کیا قصور، اس کو تو کوئی شعور ہی نہیں۔ دیکھیں یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے یہ والا لفظ، ہمارے ہاں تو بڑوں کو شعور نہیں ہے، میں اس بات کا کب خیال ہے جب بھی ٹوائلٹ آپ بنوائیں خدا کے لیے اس مسئلے کا لحاظ رکھیں کہ یار اس میں بیٹھنے میں جب بندہ قضاء حاجت کے لیے آئے گا کہیں اس کی پشت قبلے کو تو نہیں ہوتی، کہیں اس کا منہ قبلے کو تو، یہ جب بنوائیں اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر کسی کا اس طرز پہ اس حایت میں بن چکا، اس حایت میں اس مسلمان پر فرض ہے اس کو توڑ ڈالے، اس کا رخ تبدیل کرے، اس ٹائلٹ کو توڑ ڈالے اور اس کا رخ کیا کرے۔ پتہ ہے بعض لوگ اس مسئلے کو سننے کے بعد دیکھیں یہ نیا مسئلہ ہے، 5-6 ہزار کا نقصان کروا ہے، شریعت میں نقصان کی اجازت کا ہے، تجھے 5-6 ہزار کا نقصان نہ آتا ہے، جو نقصان تیرے لیے اللہ کی نافرمانی، وہاں جتنے افراد عرب کے وہاں جا رہے ہیں اتنی دفعہ جتنی دفعہ جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تجھے یہ نقصان نظر نہیں آتا؟ 5-6 ہزار کیا 5-6 ارب ڈالر بھی ہوں، ان کے ضائع ہونے سے بڑا گناہ اللہ کی نافرمانی ایک پر ہو تو 5-6 ہزار کروڑوں بیٹھ جائے۔ وجہ کیا؟ لوگوں کی دلوں میں اکثریت کیا ہے، جتنی محبت دنیا کے پیسوں کی ہے اتنی محبت دین کی ہے نہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نیا مسئلہ آ گیا، بنی بنا عبادت کو ڈالا، کس نے کہا عبادت کو ڈالا؟ ہم تو کہہ رہے خاص اس جگہ کو، جس جگہ پہ بیٹھنے والے کا جب قضاء حاجت کرنے جاتا ہے یا منہ قبلے کو ہو رہا ہے یا پیٹھ ہو رہی ہے، اس کا رخ تبدیل کر، بھلے اس کے لیے بعد میں ایسی آیت کی عمارت ہی توڑنی پڑے تب بھی حکم یہ توڑ ڈال، ورنہ بنانے والا گھر کا سربراہ مر جائے گا، جب تک زندہ آدمی گناہ اس کے ذمہ، اب مر گیا پیچھے والے لوگ استعمال کریں گے تو جتنا گناہ ان
تمام کو ملے گا ایک دن میں، اتنا اس کی قبر میں داخل ہوگی، اتنا بڑا اس کی قبر میں داخل ہوگا، کیونکہ گھر کا سربراہ تھا بنا کے نہیں لیں گے، گناہ کا ذریعہ دے کے نہیں لیں گے، جس سے گھر کا سربراہ ٹیلی ویژن دے کے چلا جائے۔ اب جتنے لوگ پیچھے فلمیں ڈرامے گانے والے دیکھیں گے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو جو مر گیا ہے ٹیلی ویژن دیکھیں اس کی کمر میں گناہ پہنچتا رہے گا۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جو دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، لوگوں کی خاطر اللہ رسول کو ناراض کرے، بھلے وہ انسان بولو تو صحیح۔ اور ہمارے اکثریت کی حالت یہی ہے، آپ دیکھیں کس گھر میں فلمیں ڈرامے نہیں چلتے، کس گھر میں گانے والے نہیں چلتے، گھر کا سربراہ ہے سب کچھ کرنا نا، ماہانہ بل دینا، ٹیلی ویژن ہے، یہ کون دے رہے ہیں؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری ہے تو ان کے اوپر فرعونیت چھا جاتی ہے، اس وقت ان کی شکلیں دیکھنے کی ہوتی ہے جب زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ تو اسی اسلام نے ہمارے پر چکی ڈالی، پہلے اتنی مہنگائی ہے کہ زکوٰۃ دے دو، شیطانی کام جتنا مرضی خرچ کروا لو، جیبیں کھلی ہوئی، اور دین کی طرف آنے کی بات ان کو بخار چڑھا۔ خدا میرے بھائیوں اور میری بہنوں غور کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام قرآن حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 12، تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا، جب غسل کر رہے ہو تمام بدن پر، تاکہ کسی جگہ ایسا پانی نہیں پہنچے تو ہاتھ پھیرنے کے لیے کون جائے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ سنت تو ویسے بھی ادا ہو جاتی، بھلے کس وقت جب ہم کیا لگاتے صابن لگاتے، جن کے زمانوں میں صابن نہیں تھا وہ بات ہو، جب صابن لگاتے پورے جس میں ہاتھ پھیرتا کہ نہیں، یہ سنت ہم کو بدل جاؤ بندے کی نیت ہوئی۔ نمبر 13، صرف ہاتھ نہ پھیرے بلکہ جسم کو ملے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے جسم کو جس میں صابن لگا کے اس کو تھوڑا سا ملے، یہ بھی سنت نہ ہو۔ نمبر 14، ایسی جگہ نہ ہے کہ اس کو کوئی اور دیکھنے والا، یعنی پردے کی جگہ پہ نہ ہے، پردے کی جگہ پہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ پردے کی جگہ نہیں ہے تو پھر مرد کے لیے کتنا ستر کا چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر ایسے کپڑے کے ساتھ غسل کرنا ضروری ہے کہ جس میں پانی بھی پڑ جائے تب بھی جسم کی رنگت نظر نہ آئے، تب بھی جسم کی رنگت نظر بریک کپڑا ہوا تو جیسے پانی پڑے گا فوراً سارا نظر آنا شروع ہو جائے، اس کا حکم ایسے نہیں کہ ننگے غسل کرے، ایسا کپڑا ایسا ہو کہ اس کے باوجود بدن کی رنگت محسوس نہ ہو۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ اپنے ستر کو بھی نہیں چھپا سکتا اور پردے کی حالت میں کوئی غسل کی جگہ بھی موجود ہے، اگرچہ یہ احتمال بہت بعید ہے، نادر الوقوع ہے، لیکن پھر بھی ممکن تو ہے، اگر اس کے لیے شریعت کا حکم ہے وہ غسل ہی نہ کرے، وہ تیمم کرے، وہ کیا کرنا ہے؟ آپ غور کریں، وہ جن کو اپنے آپ پر ننگا ہو کے لوگوں کے سامنے آنے کا بڑا شوق ہے، وہ غور کریں، بندے پر غسل فرض ہو چکا ہے، ناپاک ہے بندہ، نماز پڑھنی ہے اس نے، اسلام کہہ رہا ہے اگر غسل کرنے میں تیرا ستر کیا ہو، ننگا ہو، کسی کو نظر آئے، ہم نہیں چاہتے کہ تیرا ستر کسی کو ننگا نظر آئے، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں اگر ایسی جگہ نہیں ہے تیرے پاس جہاں چھوڑ کے غسل ہو سکے یا کپڑا نہیں ہے تو تو تیمم کر لے، غسل نہ کر۔ دیکھو شریعت نے اپنا رخ پھیر دیا ہے، لیکن ایک مسلم کو دوسروں کے سامنے ننگا ہونا اسلام کا وارہ نہیں کرتا۔ غور کرو، یہ آپ کا حساب، ایک مسلم دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا جسم ظاہر کرے، اسلام کتنا ناپسند کرتا ہے اس کو۔ فرمایا تو غسل کو چھوڑ دے، غسل چھوڑ دے، تیمم کر دے،
کیا کرنا ہے؟ ننگا نہ ہو. اور آج تو باقاعدہ ننگے ہونے کی باقاعدہ طور پہ تشہیر کی جاتی ہے. فلاں اور فلاں موقع پہ فلاں جگہ فلاں ڈیٹ کو فلاں دن میں کبڈی کا میلہ. تو وہاں جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ چیزیں ننگی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی جن کو چھپانا فاضل ہیں؟ یار بولو تو صحیح. ننگی آتی ہیں. باقاعدہ ننگے ہونے کے لیے طریقے دی جاتے ہیں. فلاں دن فلاں بندہ ننگا ہو. اور یہ بڑے شوق سے جاتے ہیں جو جاتے ہیں. ننگے ہونے والے میں بھی اللہ کی لعنت اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی اللہ کی لعنت. النار والمنصور والگنان ہو کما قال علیہ السلام. غور کریں. چلو یہ تو ہوئی کبھی کبھی. یہ جو ریسنے کی بیماری آئی ہوئی ہر وقت شروع. اور مسلمان دیکھ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, مرد بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ یار اسلام لعنت بھیج رہا ہے کام کے دیکھنے پر, ہم چپ کیے اس کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے پتہ ہے شیطان کو کس طرح دھوکے میں ڈال کے ان کو بلوا. ہم نے کون سی کوئی فلم دیکھی ہے, ہم نے کون سا کوئی ڈرامہ دیکھا ہے, کون سے گانے والے سنے, ریسلے بھی دیکھی. اب یہ بھی دیکھنا گناہ ہوا. ہاں یہ بھی دیکھنا گناہ ہوا. اسلام کے نزدیک گناہ تم کو مرضی کرو. اسلام کے نزدیک یہ بھی دیکھنا کیا ہے, کیونکہ ان کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جس کو چھپانے کا اسلام نے کیا دیا ہے. غور تو کرو کتنا زیادہ اہمیت ہے اسلام کے ہاں اس بات کی کہ مسلمان کسی کے سامنے ننگا نہ ہو. جو اصول فرض ہے اسلام نے اس کو چھوڑ دیا, کہا تو ننگا نہ ہو. تیری عزت کا لحاظ اتنا کیا اسلام نے, تیری عزت کا لحاظ اتنا کیا اسلام نے, لیکن تو ہے خود بخود اپنی بےزتی کر, خود بخود لوگوں کے سامنے ننگا ہو گیا. اسلام کہتا ہے کسی کے سامنے ننگے ہونے میں مسلم کی بے عزتی ہے. اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کسی کے سامنے ننگا ہو کے آنے میں بندے کی ترقی ہے, بندے کی عزت بڑھتی ہے. اب آپ خود دیکھ لیں ہمارے معاشرے والے اسلام کے اس مسئلے پہ چل رہے ہیں, یہودیوں کی سیرت پہ چل رہے ہیں. یہ ننگی عورتیں میڈیا میں یہودیوں نے بٹھائی. آپ نے ان کے معاشرے میں جو ظاہر بولا ہے یہ یہودیوں نے بولا ہے, عیسائیوں نے, بت پرستوں نے, کافروں نے. اور آج وہ کافر اپنے اس منصوبے اور سازش میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ان کی کامیابی کی وجہ مسلم کی غیرت کا مر جانا ہے. مسلم کی غیرت کا, اس کی حیا فوت ہو, اس کی غیرت مر چکی. اگر غیرت ہوتی تو اس کے گھر میں یہ فلمیں, ڈرامے, گانے باجے کسی صورت میں بھی غیرت مند مسلمان کے گھر میں چل سکتے. جیسا کہ ہم جمعہ المبارک کے خطبہ میں 3 جمعے اسی موضوع پہ پڑھا چکے ہیں. چوتھا جمعہ انشاءاللہ چوتھی کے اس جمعے کو آئے کہ غیرت مند مسلمان کے گھر میں فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ٹیلی ویژن کے ذریعے کم از کم نیوز چینل پہ جو وہ فاحشہ قسم کی بازاری خاتون آتی ہے ننگے جسم میں, اس کے چلنے کی بھی اسلام نے اجازت. نمبر 15 غسل کرتے ہوئے کسی قسم کا کلام نہ کرنا, کلمہ کلام نہ پڑھنا. کلمہ کلام دیکھو لوگوں کے غسل کو بھی دیکھو, سرکار کے غسل کو بھی دیکھو. سرکار کی سنت ہے, آپ کا غسل فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے کچھ نہ پڑھنا, کچھ. اور یہاں کے لوگوں کی حالت یہی ہے, وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھیں گے تو پاک میں, ورنہ ہم پاک ہی نہیں. کتنا دین سے دوری ہو. جس نبی علیہ السلام کی شریعت ہے وہ فرمائے کہ غسل کرتے وقت کوئی چیز پڑھنی, اونچی بولو, کوئی چیز پڑھنی. اور امتی کہے جب تک میں پڑھوں نہ بات نہیں ہوتی. تو دین سے دوری ہے کہ نہیں؟ کتنا لوگ دین سے دوری, پھر بھی آ نہیں ہے دین کی طرف. چلو جو بربادی ہو گئی ہے, بہت کچھ ہو گیا, چلو اب بھی دین سیکھ لیں, بچوں کو سکھا لیں, گھر والوں کو سکھا لیں, کوئی عمل کی طرف ہے نہیں. آگے سے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جو ہوتی ہوئی مثال کا لوگ کرتے ہیں.
پھر اس سنت کو دہرائیں۔ سرکار علیہ السلام جب غسل فرماتے ایسا جنابت کا غسل، تو آپ کسی طرح کا کوئی کلام، یہ سارے لوگ کسی طرح کا کوئی کلام، آپ کوئی کلمہ، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کلمہ پڑھے اور پاک ہوگے ورنہ نہیں ہوگی، یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے غسل کرتے ہوئے کوئی چیز بھی پڑھنی، ورنہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ نمبر 16، جنابت کے غسل کے دوران، غسل کے بعد کوئی دعا بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ممکن ہے کسی علاقے میں یہ بھی رواج ہے فلاں دعا پڑھے تو پاک ہوگے ورنہ نہیں ہوگی، جس طرح ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ کلمہ پڑھے تو پاک ہوگے ورنہ نہیں ہوگی، جیسے یہ جہاد، اسی طرح غسل کے دوران یا بعد میں کسی دعا کو اس درجے پہ لے آئے کہ اس دعا کے بغیر بندہ پاک ہوتا، تو یہ بھی جہالت، یہ بھی کیا ہے؟ اب اسی کے اندر ہی نمبر 16 میں یہ جملہ ہے، جب بندہ غسل کر لے